بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ ہم فیصلہ کریں گے کون عالمی فوج میں ہوگا، اسرائیلی وزیر اعظم کا سخت بیان، ترک سپاہیوں کی موجودگی قبول نہیں۔ ملیشیا غزہ میں فوج بھیجنے کے لیے تیار، جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا زبردستی امن تھوپنے پر فورس میں شامل نہیں ہوں گے۔ دو ریاستی حل پر ریاض میں اہم میٹنگ، سعودی عرب کی نمائندہ نے کہا فلسطینیوں کے لیے امن حاصل کرنے کے پابند ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ نیوکلیئر ہتھیاروں پر خفیہ سمجھوتا، عرب لیگ سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیث نے لگایا الزام۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت ڈیڈ لاک کا شکار، اسلام آباد نے کہا طالبان لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی جاپان کے بادشاہ سے ملاقات، امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ بات چیت آگے بڑھنے لگی۔ الیکشن کمیشن نے 12 ریاستوں اور یوٹیز میں کیا ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے کا اعلان، بنگال اور تمل ناڈو شامل۔ دوسرا ایس آئی آر 4 نومبر سے 4 دسمبر تک ہوگا، آدھار پہچان کی دستاویز ہے، شہریت کی نہیں، الیکشن کمیشن نے دی صفائی۔ جسٹس سوریہ کانت انڈیا کے 53ویں چیف جسٹس ہوں گے، سی جے آئی بی آر گوائی نے سفارش کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل اس بارے میں فیصلہ کرے گا کہ کیا اسے غزہ میں عالمی فوج کو اتارنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل آوری کی نگرانی کی جا سکے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا عرب اور دوسرے ملک اپنے سپاہی بھیجنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ حماس نے ہتھیار چھوڑنے سے انکار کر دیا، جبکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حماس کو ہتھیار چھوڑنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے غزہ میں امریکی سپاہی بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹرمپ حکومت نے اس سلسلے میں یو اے ای، ایجپٹ، قطر، ترکی اور آذربائیجان سے بات چیت کی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اپنی سیکیورٹی کا کنٹرول رکھتے ہیں، ہم نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ عالمی فوج کی تعیناتی کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سے سپاہی اتارنے کے لیے قابل قبول ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں ترک سپاہیوں کی تعیناتی کی مخالفت کی ہے۔ نیتن یاہو نے صاف اشارہ دیا ہے کہ وہ ترکی کے سپاہیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں ان ملکوں کے سپاہیوں کو اتارا جائے گا جن سے اسرائیل مطمئن ہو۔ انہوں نے ترک سپاہیوں کے رول کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ سعودی عرب نے ریاض میں فلسطین مسئلے کے 2 ریاستی حل کے بارے میں ایک میٹنگ کی میزبانی کی۔ سعودی عرب کی طرف سے منال بنت حسن رضوان نے اس میٹنگ میں نمائندگی کی اور کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کے لیے امن و استحکام اور ریاست حاصل کرنے کا پابند ہے۔ اس میٹنگ میں غزہ کی مالی مدد پر بھی زور دیا گیا۔ یورپی یونین اور ناروے کی پارٹنرشپ میں یہ میٹنگ ہوئی جس میں کئی ملکوں اور تنظیموں کے نمائندوں نے حصہ لیا۔
حماس نے غازہ میں اسرائیلی ہوسٹیجز کی لاشوں کی تلاش کا کام تیز کر دیا ہے۔ ایجپٹ نے اپنے ایکسپرٹس کی ایک ٹیم روانہ کی ہے اور بھاری مشینری بھی بھیجی ہے۔ غازہ میں حماس کے چیف خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ فلسطینی گروپ نئے علاقوں میں ہوسٹیجز کی لاشوں کو تلاش کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے 2 ہفتے پورے ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے وقفے سے جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ فلسطینیوں کو اب بھی صاف پانی، کھانے، فیول اور ضروری چیزوں کے لیے جدوجہد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ القدس میں اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے زبردستی بعض گھروں کو گرا دیا گیا۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی دھاوے جاری رکھے۔ خبروں میں کہا گیا کہ حماس کے ایک عہدیدار اور دوسرے شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں ایک مرتبہ پھر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ تازہ حملوں میں کم سے کم 3 لبنانی شہری ہلاک ہوئے۔ لبنانی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ غازہ میں زبردستی امن نہیں تھوپا جا سکتا۔ بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا کہ غازہ میں انٹرنیشنل فورس کا کیا کام ہوگا، اس بارے میں صفائی کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امن برقرار رکھنا ہوگا، امن کو تھوپنا نہیں ہوگا، کوئی بھی یہ کام کرنا نہیں چاہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر غازہ میں امن کو تھوپنا ہے تو ہم اس کام میں شامل نہیں ہوں گے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیث نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک خفیہ سمجھوتے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو اندیکھا کرے گا۔ ایجپٹ کے ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے احمد ابو الغیث نے کہا کہ اسرائیل اس سمجھوتے کے تحت خاموشی سے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر عمل جاری رکھے گا۔ عرب لیگ کے چیف نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ عرب ملکوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ امریکہ نے قاہرہ میں ایجپٹ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ NPT سمجھوتے پر دستخط کرے گا تو وہ اسرائیل کو بھی اس سمجھوتے پر دستخط کے لیے مجبور کرے گا۔ استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت ڈیڈ لاک کا شکار ہو رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا میں سورسز کے حوالے سے کہا گیا کہ طالبان ڈیلیگیشن نے سخت سٹینڈ اپنایا ہے اور بات چیت کے تعلق سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ بات چیت کے 2 دور ناکام ہو چکے ہیں جو 30 گھنٹوں تک چلے اور اب تیسرا دور چل رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے بات چیت کے دوران افغانستان میں دہشت گردی کی مدد کے دستاویزی ثبوت پیش کیے۔ بات چیت کا ایک دور فی الحال چل رہا ہے۔ حال ہی میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان فوجی جھڑپ کے بعد قطر میں عارضی جنگ بندی کا سمجھوتا ہوا تھا اور اب ترکی میں بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے طالبان کو تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ دوسری طرف افغانستان کے طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی زمین سے کوئی بھی گروپ پاکستان کے خلاف ایکٹیو نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان کے بادشاہ سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات ٹوکیو کے امپیریل پیلس میں ہوئی۔ منگل کو وہ جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم سنائی خلیچی سے ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے دورے پر ہیں۔ معلوم ہوا کہ ملیشیا میں امریکہ چائنا ٹریڈ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ امید ہے کہ ٹرمپ اس ہفتے چائنا کے صدر ژی جن پنگ سے ملاقات کرتے ہوئے ٹریڈ ڈیل طے کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ کیمرون میں صدر پال بیا ایک مرتبہ پھر صدر چن لیے گئے ہیں۔ 92 سالہ لیڈر کو 12 اکتوبر کو ہونے والے الیکشنز میں 53.66% ووٹ حاصل ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر عیسیٰ چیروما کو 35.1% ووٹ حاصل ہوئے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کوالالمپور میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکزم اور ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حاجی حسن سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپسی اور علاقائی معاملات پر بات چیت کی۔ یہ میٹنگ آسیان سمٹ کے موقع پر ہوئی۔ جے شنکر وزیر اعظم نریندر مودی کی جگہ اس کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ملیشیا نے غازہ میں یونائیٹڈ نیشنز امن مشن میں اپنے سپاہی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم انور ابراہیم نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اسرائیل کی طرف سے غازہ کی ناکہ بندی کو عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انور ابراہیم نے UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے آسیان سمٹ کے موقع پر ملاقات کی۔ انہوں نے عالمی امن میں آسیان کے رول کے بارے میں بات چیت کی۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں 12 ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں ووٹر لسٹوں پر خصوصی سرگرم نظر ثانی ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیشور کمار نے دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس ریویژن کا مقصد ووٹر لسٹوں کو شفاف اور غلطیوں سے پاک بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے کے تحت مرحلہ وار SIR ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر نے یہ بھی کہا کہ پہلے مرحلے کے SIR میں الیکشن کمیشن کو کوئی اپیلیں وصول نہیں ہوئی ہیں۔ جن ریاستوں میں دوسرے مرحلے میں SIR ہوگا ان میں بنگال اور تمل ناڈو شامل ہے، جہاں اگلے سال اہم اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اتر پردیش میں بھی
SIR کا اعلان کیا گیا ہے، جہاں 2027 میں الیکشنز مقرر ہیں۔ اس سے پہلے بہار میں SIR ہوا تھا۔ انڈمان و نکوبار، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کیرلا، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، پدوچیری اور راجستھان میں بھی ان مرحلوں میں ووٹر لسٹوں پر خصوصی سرگرم نظر ثانی ہوگی۔ ان میں سے گوا، گجرات، پدوچیری میں اگلے سال الیکشنز ہونے والے ہیں، لیکن آسام کو نظر انداز کر دیا گیا جہاں اگلے سال الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اس تعلق سے پوچھے جانے پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ چونکہ آسام کے لیے شہریت کے قاعدے باقی ملک سے الگ ہیں، اسی لیے نارتھ ایسٹ کی ریاست میں ووٹر لسٹ پر ریویژن بعد میں ہوگا۔ ان 12 ریاستوں میں گنتی کا مرحلہ 4 نومبر سے شروع ہوگا، جو 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔ مسودہ یا ڈرافٹ 9 دسمبر کو جاری کیا جائے گا۔ جن ووٹرز کا نام شامل نہیں ہوگا وہ 8 جنوری تک اپیلیں داخل کر سکتے ہیں اور قطعی ووٹر لسٹ 7 فروری کو چھاپی جائے گی۔ SIR کا پہلا مرحلہ جون اور جولائی میں بہار میں شروع ہوا تھا اور قطعی لسٹ 30 ستمبر کو چھاپی گئی تھی۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آدھار کا استعمال پہچان کی دستاویز کے طور پر کیا جا سکتا ہے، لیکن شہریت کا یہ ثبوت نہیں ہے۔ SIR کے لیے 5.33 لاکھ بوتھ سطح کے آفیسرز اور سیاسی پارٹیوں سے 7 لاکھ سے زیادہ بوتھ سطح کے ایجنٹس کا استعمال کیا جائے گا۔ ٹریننگ اور پرنٹنگ کی سرگرمیاں فوری شروع ہوں گی۔ بوتھ سطح کے آفیسرز 4 نومبر سے 4 دسمبر کے دوران 3 مرتبہ گھروں کو جائیں گے۔ جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو SIR میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہار اسمبلی الیکشنز کا انتظار کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو سے بات چیت کی اور طوفان مونتھا سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ چیف منسٹر نائیڈو نے کہا کہ وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ ریاست کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ طوفان مونتھا منگل کی رات کاکیناڈا کے قریب ساحل سے ٹکرائے گا۔ اس کے اثر میں 90 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ موتھا لفظ تھائی لینڈ کا تجویز کیا ہوا ہے۔ اس دوران وشاکھاپٹنم کو آنے اور جانے والی کئی ٹرینیں کینسل کر دی گئی ہیں۔ اس دوران سرکاری ملازمین کی چھٹیاں بھی کینسل کر دی گئی ہیں، اسکولوں کو بھی چھٹی دے دی گئی ہے۔ اڑیسہ میں بھی طوفان مونتھا سے نمٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے۔ بعض دوسری ریاستیں بھی اس طوفان سے متاثر ہیں، جن میں تمل ناڈو، تلنگانہ اور چھتیس گڑھ شامل ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا بھوشن رام چندرن گوائی نے اگلے چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس سوریا کانت کے نام کی سفارش کر دی ہے، جو موجودہ چیف جسٹس گوائی کے بعد سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج ہیں۔ وہ 24 نومبر کو گوائی کے ریٹائرمنٹ کے بعد انڈیا کے 53ویں چیف جسٹس بنیں گے۔ گوائی نے اس سال 14 مئی کو حلف لیا تھا۔ جسٹس سوریا کانت 24 مئی 2019 کو سپریم کورٹ کے جج بنے تھے۔ ان کی میعاد 9 فروری 2027 تک ہوگی۔ جسٹس سوریا کانت کا تعلق ہریانہ کے ایک مڈل کلاس خاندان سے رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہم فیصلہ کریں گے کون عالمی فوج میں ہوگا، اسرائیلی وزیر اعظم کا سخت بیان، ترک سپاہیوں کی موجودگی قبول نہیں۔ ملیشیا غازہ میں فوج بھیجنے کے لیے تیار، جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا زبردستی امن تھوپنے پر فورس میں شامل نہیں ہوں گے۔ دو ریاستی حل پر ریاض میں اہم میٹنگ، سعودی عرب کی نمائندہ نے کہا فلسطینیوں کے لیے امن حاصل کرنے کے پابند ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ نیوکلیئر ہتھیاروں پر خفیہ سمجھوتا، عرب لیگ سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیث نے لگایا الزام۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت ڈیڈ لاک کا شکار، اسلام آباد نے کہا طالبان لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی جاپان کے بادشاہ سے ملاقات، امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ بات چیت آگے بڑھنے لگی۔ الیکشن کمیشن نے 12 ریاستوں اور یوٹیز میں کیا SIR کے دوسرے مرحلے کا اعلان، بنگال اور تمل ناڈو شامل۔
दूसरा SIR 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा। आधार पहचान की दस्तावेज है, शहरियत की नहीं। इलेक्शन कमीशन ने दी सफाई। जस्टिस सूर्यकांत इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस होंगे। CJI BR गवाई ने सिफारिश कर दी।